أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 46. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دھن میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک یہاں پہ لفظ ہے، وہ ہے یظنون، کہ وہ اس دھن میں لگے رہتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ظن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، گمان کے معنی میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اصل میں عربی میں اس سے مراد ہے دھیان دینا، یقین کرنا، دھن میں لگ جانا. یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہیں. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ان خاص لوگوں کا کہ جو اس دھن میں لگے رہتے ہیں. کس دھن میں لگے رہتے ہیں وہ؟ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں. یعنی ان کے عقیدے میں یہ چیز راسخ ہوتی ہے، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے سوچ میں، ان کے قول میں، ان کے عمل میں کون سی چیز راسخ ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے اور یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کہ یہ زندگی گزار کر انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینی ہے. یہ پہلے میں اپنے بیانات میں یہ ایک نقطہ میں بار بار بیان کرتی ہوں، یہ دوبارہ میں بیان کر رہی ہوں. وہ یہ کہ جو نکات ہیں نا کچھ قرآن پاک میں کچھ 3 نکات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، پھر نبیوں کو مانا اور آخرت. آخرت میں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینی ہے تو آپ کے علم میں یہ بات اب آگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی نعمتوں کا حساب لینا ہے. اور کیا پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ تم نے عمر کیسے گزاری، تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے مال کیسے کمایا اور مال کو کیسے خرچ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مادی، مانوی، وہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے. یہ میں نے ایک تمہید کے طور پر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بات جو ہے، یہ نکات میں نے بیان کی ہیں. اب ذرا اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس دھن میں جب لگ جاتے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، تو جب ان کی شخصیت میں ایک واضح تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ کہ وہ صرف اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس کو مان کر اس دھن میں لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہے نا یظنون انہم ملاقو، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. جب یہ چیز ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جاتی ہے تو وہ اس دھن میں لگ جاتے ہیں. دھن کیا ہوتی ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے نئے نئے طریقے وہ جانتے ہیں، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ وہ آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہوتے ہیں. یہ صورت واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دائیں ہاتھ کے لوگوں کا ذکر ہے، بائیں ہاتھ کے لوگوں کا ذکر ہے اور آگے بڑھنے والے لوگوں کا ذکر ہے. یعنی وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. کیوں آگے وہ بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنا ہے. اب دنیا کی ایک مثال ہم دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمیں کوئی بھی ہستی عزیز ہو، مثلا ہمارے اپنے اولاد میں سے یا والدین میں سے یا کسی
دوستوں میں سے یا کوئی بھی ہستی ہمیں اگر بہت عزیز ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ایک پوائنٹ میں سامنے آپ کے رکھ رہی ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا پھر دل کرتا ہے کہ ہم اس کی کمپنی میں بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اس کو دیکھیں، اس کی کمپنی انجوائے کریں، یہی ہوتا ہے نا. تو پھر اس ملاقات کے لیے ہم پھر تیاری کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ریپریزنٹیبل حالت میں اس کے سامنے جائیں، ہم جو چیزیں مجھ سے پسند ہوں وہ کریں، جو باتیں اس سے پسند ہوں وہ کریں، جو عمل اس سے پسند ہوں وہ کریں. تو اسی طرح سے ان لوگوں کا جب یقین راسخ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کو اپنی زندگی میں وہ اس کو وثوق جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ تیاری کے لیے اسی کے مطابق پھر وہ کوششیں شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ. مراد یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہو جائے، یہ کہنے کا مراد یہ ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہو جائے، وہ اس دھن میں لگ جائے، وہ اپنی نیت یہ کر لے کہ میں نے اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنا ہے، اور یہی انسان سے مقصود و مطلوب ہے. اس کو ایک اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمایا ہے کہ جب کہ بھی کسی مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے تو یا کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، عموماً جانی نقصان کے اوپر ہمیں یہ تلقین کیا جاتا ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے اس وقت. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر چراغ کی لو بجھ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ انا للہ کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہے، و انا اور ہم الیہ اسی کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانا ہے. ہم نے جب ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا انداز ہونا چاہیے، ہمارا طرز فکر کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے پیدا کر کے ہمیں ویسے نہیں چھوڑ دیا. جہاں اس نے ہمیں مادی نعمتوں سے نوازا ہے وہاں اس نے ہمیں مانوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے. اس نے ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائی ہے. اس نے قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں بھی ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی ہے. اب ان ہدایات اور رہنمائی کو لے کے ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم حاضر ہوں تو اپنے محبوب حقیقی کو ہم راضی کر سکیں. اس کو ایک اور آیت کے ترجمے کو سامنے رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو صدا آتی ہے کہ اے اطمینان حاصل کر لینے والی شخصیت، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے فرماتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ پروردگار کی طرف ہم نے جانا ہے. جب لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے تو سوچنے کی بات ہے ہم نے خود اپنے جو کردار ہے اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دیں گے تو ہم نے اس کی ملاقات کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے جب وہ ہم سے پوچھے گا. اور یہ چیزیں ذوق اور شوق سے پیدا ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے خوب کیا کہا ہے کہ جن کے اندر وہ شوق جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے ان کا تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو پھر ان کی تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی، وہ عین دنیا داری کرتے ہوئے بھی وہ اس کو نہیں بھولتے. اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی دنیاوی کام کرتے ہیں تو وہ اس کو یاد کر کے کام کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں، یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور وہ ہر چیز، ہر قول اور ہر فعل اور ہر عمل کو اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں.
وقت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دل لگا کر ان لوگوں میں بیٹھیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان اس کوشش میں ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کا شوق بھی ہو اور جستجو بھی ہو اور حق کی تلاش میں بھی ہو، تو وہ صرف پھر اکیلا اس کی کوشش کئی دفعہ کامیاب نہیں ہو پاتی، وہ کئی دفعہ وہ غفلت کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور کئی دفعہ وہ مختلف قسم کے فتنوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک طرح سے ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے اندر یہ اگر جذبہ بیدار ہو جائے تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کہ دین کی طرف بڑھنے والے ہوں، نیک لوگوں کی صحبت جو کہ اللہ تعالیٰ کے مکھڑے کے طلبگار ہوں۔ یہاں باقاعدہ یہ ذکر کیا گیا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے مکھڑے کے طلبگار ہوں، اس کی رضا چاہتے ہوں، اس کی ملاقات چاہتے ہوں، پھر ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ہے آگے اسی سورت کے آخر میں ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مراد یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ خالی تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اعمال، نیک عمل بھی ضروری ہیں، اس کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ جیسے دنیا، ایک بالکل سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں جب ہم جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ہم ایسے نہیں کہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں یا ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز میں داخل کرتے ہیں، انہیں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، انہیں مختلف قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر وہ دنیاوی لحاظ سے کسی طرح کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ کوئی ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ لینے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ تیاری کی ضرورت ہے، دین کے علم کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھیں گے نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا نیک عمل یہاں پر فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ تو بڑے بڑے موٹے موٹے پوائنٹ ہیں۔ ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ان بڑے بڑے جو شرکیہ باتیں ہیں اس سے تو ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کو معبود بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے ہم ویسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی خواہش کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس شخص نے اپنے نفس کو معبود بنا دیا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی نہ مانیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی مان کر چلیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ پھر اس کے لیے مطلب باقاعدہ تیاری کی ضرورت ہے اور دین کی سمجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ ایک سورۃ الرحمن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس گھڑی اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے اس راستے کے اوپر بڑھتا ہے اور اس کا یقین جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کیا ہوگا کہ اس کو صرف ایک جنت نہیں عطا فرمائے گا بلکہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو اس کو ہم دنیاوی لحاظ سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کا خیال بھی کسی کے دل میں نہیں گزرا، جس کا گمان بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا، جس کی مطلب کسی نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کسی نے اس کو مطلب محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت ترین جگہ ہے۔ اس کو ہم یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے وہ کہیں زیادہ، کہیں لطیف، کہیں بلند وہ مقام ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو صرف ایک جنت نصیب نہیں ہوگی بلکہ دو جنتیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت ہے، مثلا بہت بڑا وسیع وہ رقبہ ہے، ایک وہ جنت ہے، اور اس جنت کے اندر، اس وسیع باغ کے اندر پھر ایک اور جنت ہے، خوبصورت گوشہ ہے، یعنی اس کی خوبصورتی کی انتہا ہے وہ۔
تو وہ مطلب اس خوبصورتی کو، اس جمال کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی لالچ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت الفردوس میں جائے گا تو اس کو میوے ملیں گے، اس کو حوریں ملیں گی، اس کو مقبولات ملیں گے، اس کو شراب کی نہریں ملیں گی، اس کو دودھ کی نہریں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں اور انسان کو مطلب اس کے اندر یہ خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو مقصود و مطلوب ہے جنت الفردوس سے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ عام جنت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہ کروائیں، وہ اپنی تجلی نہ دکھائیں، لیکن جنت الفردوس جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو وہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ اور میں کہا کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کے گھر جائیں اور وہ گھر والا نہ ہو اور گھر میں ہر طرح کی سہولیات ہوں، اور لیکن کیا ہو کہ وہ گھر والا نہ ہو اور جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں وہی نہ ہو، تو وہ آپ کو اس گھر میں رہنے کا کوئی بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان جنت میں بھی چلا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہو تو وہ جنت بھی اس کے لیے رکی پھیکی ہوگی، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ پھر اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں وہ اس دھن میں لگ جاتے ہیں، وہ خشوع اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک مقصد ہو جاتا ہے، ان کا مقصد اور محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جاتی ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، یعنی ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے دیدار میں، اس کے شوق میں وہ اپنی زندگی کے دن بسر کرتے ہیں، اور وہ صرف شوق اور دیدار کی حد تک نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھنے وہ ضروری ہیں کہ ملاقات کا شوق رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس راستے کے اوپر جمع رہنے کے کئی نکات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بتائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں۔ ابھی میں نے یہاں پر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ پھر بڑی موٹی سی بات ہے، قرآن کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرے۔ علامہ ازیں وہ کیا کرے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے پچھلی والی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم کیا کرو، تم مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے، اور اس نصیحت پر عمل کرنا بہت بوجھل مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کے حضور پستی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے، تم ذوق رکھتے ہو اس چیز کا، تو پھر یہ والی جو منزل ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس جو شروع میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو کراس کرنے کے لیے کس چیز سے مدد لو، صبر سے اور نماز سے۔ نماز میں جتنی پختگی ہوگی، جتنا حسن ہوگا، اتنی دین میں مضبوطی پیدا ہوگی اور اتنی انسان کے اندر استقامت آتی جائے گی۔ ایک نماز جو ہے قرآن پاک میں ہے نا کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور فحاشی سے روک دیتی ہے، تو اس طرح سے اگر نماز میں پختگی اور حسن آئے گا تو وہی نماز جو ہے انسان کو فحاشی سے اور بے حیائی سے روک دے گی، اور جب انسان صبر اختیار کرے گا تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی استقامت آ جائے گی، اور استقامت کے بغیر اس راہ کے اوپر جو چل رہا ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشوع کیا ہے۔ خشوع جو ہے یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی پستی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، تو جتنی دیر تک انسان کے اندر عاجزی نہیں ہوگی وہ اس منزل کو طے نہیں کر سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کے تکبر نے اور اس کے حسد نے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اس کی ملاقات کرنے کے لیے ان بری جو خصلتیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اور نیک خصلتوں کو اپنانا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ اور قاعدہ جو ہے وہ سارا کا سارا ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ
لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کہ آپ کی شخصیت میں عمدہ نمونہ موجود ہے. لہٰذا جہاں بھی ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی کمی پیشی محسوس ہو، اپنا کوئی نقص محسوس ہو، کوئی ہمیں مشکل محسوس ہو، کوئی رکاوٹ محسوس ہو، تو ہمیں کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن پاک سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.